اندھیروں میں چھپے راز ایپیسوڈ 2۔ فراز نے اس رات نیلم کے گھر میں قیام کیا۔ نیلم نے اصرار کیا کہ دیا جلتا رہے اور کھڑکیاں بند رہیں۔ وہ اس بات پر مصر تھی کہ وہ اکیلا نہ رہے۔ اس نے اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ رات کو کوئی بھی شور سننے پر دروازہ نہ کھولے۔ پھر اس نے گاؤں کے اصولوں کے بارے میں بتایا جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ یہاں کوئی بھی سورج غروب ہونے کے بعد کسی اور کے گھر نہیں جاتا، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ کوئی باہر جاگتا ہے۔ رات کو جو بھی آواز آئے، دروازے پر ہو یا کھڑکی پر، کوئی جواب نہیں دینا، چاہے کوئی مدد کے لیے پکارے، چاہے کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے دروازہ کھولا تو وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم کسی بھی سائے پر نظر نہ ڈالنا۔ رات میں سائے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اگر تم نے کسی سائے پر نظر ڈالی تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آواز میں ایک ڈراونا زیر تھا۔ فراز نے اپنی ہنسی دبائی، لیکن اس کے دل میں خوف بھرا تھا۔ وہ اس گاؤں کے رازوں سے ڈرنے لگا تھا۔ کیا یہ سب محض کہانیاں ہیں یا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیلم نے صرف ایک جملہ کہا، تم کل صبح تک انتظار کرو اور خود دیکھ لینا۔ اس کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ ہوا کے ساتھ درخت کے پتے سرسرا رہے تھے اور ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دور ایک کتے کی بھونکنے کی آواز آئی اور پھر اچانک خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی تھی جو فراز کے دل کو دہلا رہی تھی۔ فراز نیند میں ڈوب رہا تھا جب اس نے کھڑکی پر ہلکی سی خراشنے کی آواز سنی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناخن سے لکڑی کھرچ رہا ہو۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ آسانی سے نظر انداز کی جا سکتی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب تسلسل تھا۔ فراز کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے نام کی سرگوشی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے جسم پر جھرجھری محسوس کی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لحاف اوڑھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنی ٹارچ اٹھائی، لیکن اسے نیلم کی نصیحت یاد آ گئی، کوئی جواب نہیں دینا، کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا، کسی بھی سائے پر نظر مت ڈالنا۔ اگر تم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو تم اس لعنت کا شکار ہو جاؤ گے۔ آواز کچھ دیر میں بند ہو گئی، لیکن فراز کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ کھڑکی کے باہر کھڑا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور فراز کو سردی سے کپکپی ہونے لگی۔ اس کے دانت بجنے لگے اور اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آیا۔ اس نے آہستہ سے پردہ سرکایا اور باہر جھانکنے لگا۔ گہری سیاہی میں ڈوبا ہوا منظر تھا۔ درختوں کے سائے بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی چیخ تھی۔ فراز نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنا اور اسے لگا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی عقل نہ کھو دے۔ اور پھر اس نے دیکھا ایک دھندلا سا انسانی شکل کا سایہ کھڑکی کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس ساکت کھڑا تھا۔ اس کی شکل واضح نہیں تھی، لیکن فراز کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسی دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں کسی گہری کھائی کی طرح تھی۔ وہ فراز کو یوں اندر ڈوب رہا ہے۔ اس سائے کی شکل بدلنے لگی اور وہ ایک خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور اس کے دانت تیز دھار والے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح جل رہی تھیں۔ فراز نے فوراً پردہ گرا دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
اس نے مڑ کر نیلم کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ فراز نے سوچا کہ اسے اٹھائے یا نہیں، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ڈرائے، وہ صرف نیلم کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور اس کے کان کھڑکی کی طرف لگے رہے۔ وہ ہر سرسراہٹ اور ہر آہٹ پر چونک جاتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراونے خواب میں پھنس گیا ہے۔ وہ اس رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے آخری پہر میں فراز نے ایک آواز سنی، ایک دردناک چیخ جو پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ فراز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس چیخ کے بعد گاؤں میں موجود تمام کتے بھونکنے لگے۔ وہ چیخ اور کتوں کا بھونکنا ایک ڈراونا منظر پیش کر رہا تھا۔ فراز نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعا کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں میں کچھ خوفناک ہو رہا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور نیلم محفوظ رہیں۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں اس لعنت سے بچائے۔ چیخ کی گونج تھمنے کے بعد گاؤں پر ایک عجیب سکوت طاری ہو گیا۔ فراز نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ کمرے میں نیلم بھی جاگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم بھی تھا۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہمیں جانا ہوگا۔ فراز نے پوچھا، کہاں جانا ہوگا؟ نیلم نے جواب دیا، ہمیں اس ورکشاپ میں جانا ہوگا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رات جو چیخ سنائی دی وہ کسی ایسے شخص کی تھی جو اس شیطان کا شکار ہو گیا۔ اگر ہم نے اس شیطان کو نہیں روکا تو وہ گاؤں کے تمام لوگوں کو مار ڈالے گا۔ فراز جانتا تھا کہ نیلم ٹھیک کہہ رہی ہے۔ انہیں اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ان کے گاؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر اپنے کپڑے پہنے اور پھر نیلم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر اندھیرا اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ چاند بادل میں چھپا ہوا تھا اور ستارے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی بدبو تھی جو فراز کو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ مردہ گوشت اور گندھک کی ملی جلی بدبو تھی۔ فراز اور نیلم خاموشی سے گاؤں کی گلیوں میں چلنے لگے۔ ہر طرف خاموشی تھی اور انہیں کسی انسان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو دور سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ورکشاپ کے قریب پہنچے، فراز کو سردی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ ورکشاپ کے قریب پہنچے، فراز کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے جسم پر جھرجھری محسوس کی اور اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اس کے چہرے پر بھی خوف کے تاثر ہیں۔ ورکشاپ کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ نیلم نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور تالے کو کھول دیا۔ دروازہ ایک کرانے کی آواز کے ساتھ کھلا اور اندھیرے سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ فراز اور نیلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ورکشاپ کے اندر داخل ہو گئے۔ ورکشاپ کے اندر کا منظر اور بھی ڈراونا تھا۔ ہر طرف مٹی کے برتن بکھرے ہوئے تھے اور کچھ برتن ٹوٹے ہوئے تھے۔ دیواروں پر مٹی کے رنگوں کے نشانات تھے اور ہوا میں مٹی اور نمی کی ایک ناگوار بو رچی بسی تھی۔ لیکن اس رات فراز کو ایک اور بو بھی محسوس ہو رہی تھی، خون کی بو۔ فراز نے اپنی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی ورکشاپ کے ہر کونے میں ڈالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ورکشاپ کے ایک طرف ایک پرانی سی میز پڑی ہوئی ہے اور اس پر کچھ اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ میز کے پاس ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک پرانی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں نیلم نے فراز کو بتایا تھا۔ فراز نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحے پلٹنے لگا۔
اس نے دیکھا کہ کتاب میں کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی نشانات تھے، یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں نیلم نے فراز کو بتایا تھا۔ فراز نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کتاب میں کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی نشانات تھے جو اس نے اس دن پہلے ان دائروں کے اندر دیکھے تھے۔ فراز کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب دراصل اس کوزاگر کی ڈائری ہے۔ یہ دیکھو، فراز نے نیلم کو کتاب دکھاتے ہوئے کہا، یہ اس کوزاگر کی ڈائری ہے۔ اس میں اس نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس کے ساتھ پیش آئے۔ نیلم نے کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے صفحے پلٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی منتر ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ یہ وہ منتر ہے جس نے اس کوزاگر کو اس لعنت کا شکار بنایا تھا، اس نے کہا۔ فراز نے نیلم سے ڈائری لے لی اور اس کی صفحے پڑھنے لگا۔ وہ ایک قدیم زبان میں لکھی ہوئی تھی، لیکن فراز کو کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس نے پڑھا کہ کوزاگر نے یہ منتر ایک پرانی کتاب میں پایا تھا اور اس نے اسے پڑھ کر ایک ایسی قوت کو بیدار کر دیا تھا جو اس کی روح کو کھا گئی تھی۔ اس قوت نے اس کی تمام اچھائی کو ختم کر دیا تھا اور اسے ایک شیطان میں تبدیل کر دیا تھا۔ فراز نے ڈائری کو بند کر دیا اور نیلم کی طرف دیکھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے منتر کو پڑھ کر ایک شیطان کو بلا لیا اور اب وہ شیطان گاؤں میں گھوم رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ نیلم نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ہمیں اس شیطان کو مارنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس شیطان کو نہ مارا تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا، اس نے کہا۔ فراز نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہم یہ کیسے کریں گے؟ ہم اس شیطان کو کیسے ماریں گے؟ یہ کوئی عام انسان تو نہیں، یہ ایک شیطان ہے، اس نے پوچھا۔ نیلم نے سوچا اور پھر کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے مجسموں کو تباہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے مجسموں کو تباہ کرتے تو شاید وہ شیطان بھی مر جائے۔ اگر ہم اس کی طاقت کے منبع کو ختم کر دیں گے تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ فراز نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کے مجسموں کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن وہ ہے کہاں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے وہ مجسمہ کہاں چھپایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نیلم نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس غار میں ہے جہاں اس نے سب سے پہلے اس کتاب کو پایا تھا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ اگر ہم اس غار کو تلاش کر لیں تو ہمیں شاید وہ مجسمہ بھی مل جائے۔ فراز نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ نیلم نے کہا، میں تیار ہوں۔ میں اس گاؤں کو اس لعنت سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس شیطان کو مارنا چاہتی ہوں۔ اور اس طرح فراز اور نیلم نے اس غار کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں ان کا کیا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس شیطان کا مقابلہ کرنے اور گاؤں کو اس لعنت سے آزاد کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ ایک ایسی جنگ میں جا رہے تھے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ ورک شاپ سے باہر نکلے، انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک سرگوشی تھی جو ہوا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ یہ آواز ان کے نام پکار رہی تھی۔ فراز نے نیلم کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے یہ سنا؟ نیلم نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے سنا۔ یہ وہ شیطان ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ فراز نے اپنی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی چاروں طرف ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں۔ یہ سائے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمیں بھاگنا ہوگا، فراز نے چیخ کر کہا، اور پھر فراز اور نیلم بھاگنے لگے۔ وہ اندھیری گلیوں میں دوڑ رہے تھے اور ان کے پیچھے شیطان کے سائے تھے۔ وہ دونوں پہاڑی پر چڑھنے لگے۔
और उन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते में पत्थर थे और कुछ हिस्से बहुत ढलवान थे, लेकिन वो हार